السلام علیکم اسٹوڈینٹس، کیسے ہیں آپ؟ سیلری کے بارے میں ایکسرسائزز کی ہوں گی آپ نے کچھ نہ کچھ. ہم نے یہاں بھی کافی ایکسرسائزز کی ہیں. اب ضروری یہ ہے کہ آپ بھی ساتھ ساتھ اس کی مشق کرتے رہیں. تو اس کے بغیر جو ہے ان پروویژنس پر حاوی ہونا بہت مشکل ہے. حاوی ہونے سے مراد یہ ہے کہ کوئی ٹسل نہیں ہے، اس سے مراد صرف یہی ہے کہ آپ اس میں ماہر ہو جائیں اور آپ اس قابل ہو جائیں کہ آپ ان کو اپلائی کر سکیں. ہم گریچوٹی کی بات کر رہے تھے لاسٹ لیکچر میں. گریچوٹی آپ کو پتہ ہے دس از اے فنڈ کریٹڈ فار دا بینیفٹس آف دی امپلائیز. ڈفرینٹ کیٹیگریز ہیں امپلائیز کی. گورنمنٹ امپلائیز ہیں، کارپوریٹ سیکٹر کے امپلائیز ہیں، اس کے علاوہ کچھ اور انفارمل سیکٹر کے امپلائیز. یہ جو ہم گریچوٹی یہاں پر پڑھ رہے ہیں، دس از دا ٹیکس ٹریٹمنٹ آف دی گریچوٹی. گریچوٹی کی کون سی اماؤنٹ ہے جس کو ٹیکس کیا جائے گا؟ اگر گریچوٹی گورنمنٹ ڈپارٹمنٹ سے پرٹین کرتی ہے تو دے نیڈ ناٹ ٹو سیک اینی اپروول فرام دی ٹیکس ڈپارٹمنٹ. پراپر authority is the commissioner of income tax for that. Others need to seek approval from the commissioner of income tax. وہ جیسے کہ آپ کو بتایا that becomes the approved gratuity fund. وہ فنڈ اسٹیبلش کرنا پڑتا ہے، اس کے لیے اپلائی کرنا پڑتا ہے. if it's on the lay down standards, all conditions fulfilled and complied with, تو CIT کمشنر آف انکم ٹیکس اس کی اپروول دے دیتے ہیں. اس اپروول کے بعد جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا اٹ از کالڈ اپرووڈ گریچوٹی فنڈ. اس اپروول سے ٹیکس کی ٹریٹمنٹ پر فرق پڑتا ہے. آپ نے سیکشن تو نہیں، دیٹ واز دا کلاس 13 آف دی پارٹ 1 آف دا سیکنڈ اسکیجول. اس کی سب کلازز بھی آپ نے دیکھی کہ کیا ایگزیمپشن اویلیبل ہیں، کہاں تک ایگزیمپشن اویلیبل ہیں ان ڈفرینٹ سچویشن. اب ان کی اپلیکیشن ہمیں چاہیے کہ ہم ان تمام پروویژنس کی لائٹ میں گریچوٹی کے ٹیکس ٹریٹمنٹ کو صحیح طریقے سے کمپیوٹ کر سکیں، اس کو اپلائی کر سکیں. تو اس کے لیے کچھ ایکسرسائزز ڈیوائز کی گئی ہیں. آپ نے ایک ایکسرسائز کی، اس سے آپ کو اندازہ ہوا ہوگا کہ اگر آپ کو ریلیونٹ پروویژن کا پتہ ہے تو اس میں کوئی پرابلم نہیں. If an exemption is available and you know under which provision of law the exemption is available, you can seek exemption on that. تو یہ اس کا جاننا ضروری ہے کہ آپ کو exemption کہیں پر نہیں ہے اور آپ وہاں exemption claim کر رہے ہیں، کیونکہ ہر گریچوٹی پر exemption entirely نہیں. exemptions مختلف گریچوٹیز پر مختلف ہیں، مختلف کیٹیگریز پر مختلف. تو ان پروویژنس کا جاننا ہمارے لیے بہت ضروری. تو ہم نے ایک ایکسرسائز کی، اس میں آپ نے دیکھا کہ سنس دیٹ ان دیٹ ویری کیس دا امپلائی واز دا امپلائی آف اے پروونشل گورنمنٹ، تو اس کو جو گریچوٹی ملی دیٹ واز ایگزیمپٹ فرام ٹیکس. تو گورنمنٹ ڈپارٹمنٹس میں اور لوکل اتھارٹیز میں جو امپلائیز کام کرتے ہیں ان کے لیے گریچوٹی اویلیبل. تو ہم نے دیکھا ہمارے کیس میں جو کنسرن امپلائی تھے انہیں گریچوٹی اویلیبل تھی بیکاز ہی بلانگ رادر ہی واز دا امپلائی آف دا گورنمنٹ آف پنجاب. اس وجہ سے وہاں ایگزیمپشن مل. تو ان پروویژنس کو اگر آپ ذہن میں رکھیں گے تو دیٹ وڈ بی ویری ایزی فار یو ٹو انڈرسٹینڈ واٹ دا ٹیکس ٹریٹمنٹ وڈ بی ان اے پرٹیکولر کیس. آپ نے پڑھا in clause 13 of the part 1 of the second schedule کہ exemptions available ہیں. کیا exemptions available؟ پہلی کیٹیگری تھی regarding the employees of the government department. Students آپ نے next کیٹیگری دیکھی gratuity fund approved by the commission. اس صورت میں approved gratuity fund اگر کوئی employees کو available ہے تو اس کا ٹریٹمنٹ کیا ہوگا؟ gratuity received and the fund established. Fund established and the gratuity received under 6th schedule. پہلے آپ کو اپروول لینی پڑتی ہے، that becomes the approved gratuity fund.
In such situations, the employees are covered by approved gratuity under 6 schedule. وہ approved gratuity جو ہے اس میں جو بھی آپ کو کوریج ہے ٹیکس ٹریٹمنٹ کے بارے میں وہ 6 schedule میں پرووائڈ کیا گیا. واٹ از دیٹ؟ یہ آپ نے پہلے بھی پڑھ چکے ہیں. I repeat it for you. Any gratuity received by an employee from a gratuity fund approved by the Commissioner of Income Tax in accordance with the rules contained in the Part 3 of the 6th Schedule is fully exempt under Clause 13(2) of the Part 1 of 2nd Schedule. Exemption آپ کو 2nd Schedule میں ملے گی. 6th Schedule آپ کو یہ بتا رہا ہے کہ آپ گریچوٹی فنڈ جو ہے وہ اسٹیبلش کریں گے, اس کے لیے اپروول لینے کی ضرورت ہے. اس کو کیسے آپ اپروول لیں گے, اس کی کنڈیشنز کیا ہیں, پروویژنز کیا ہیں. دوز ہیو بین پرووائڈیڈ ان انکم ٹیکس رولز 2002. وہاں پر تمام پروسیجر فارمز سب چیز آپ کو مل جائیں. تو یہ گریچوٹی فنڈ کے بارے میں انفارمیشن دیٹ از ان دا 6th Schedule. جبکہ ایگزیمپشن ہے وہ 2nd Schedule میں ہے. آپ سوچ رہے ہوں گے یہ 13 clause کے ساتھ یہ 6th Schedule کہاں سے آ گیا. یہ دو چیزیں اس وجہ سے اکٹھی ہوئی. تو یہ ایگزیمپشن اویلیبل ہے. اب ہم ایک ایکسرسائز کے ذریعے آگے بڑھتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ یہ کس طرح یہ ایگزیمپشن جو ہے اپلائی کریں گے آپ ان ریلیونٹ کیس. تو آپ سلائڈ پر چلیے جہاں پر ہم ایکسرسائز اویلیبل ہے. لیٹ اس سی دی نیکسٹ ایکسرسائز. دس از دی ایکسرسائز 2 آن gratuity. Mr. A, an employee of a private company, received rupees 1 million at the time of retirement on 1st October 2006 from a gratuity fund approved by the Commissioner of Income Tax under 6th Schedule. Other information and data of our tax year 2007 is given here under compute taxable income and tax thereon for tax year 2007. تو یہاں پر سب سے پہلے جو آپ نے چیز دیکھنی ہے وہ جو میں آپ کو بار بار یاد دہانی کراتا رہتا ہوں, دیٹ از آف ٹیکس ایئر. آپ یہ دیکھیے کہ یہ جو گریچوٹی ملی ہے یہ کس ٹیکس ایئر میں ہے. جس ٹیکس ایئر میں یہ گریچوٹی ریسیو ہوگی اس کا ٹریٹمنٹ بھی وہی ہوگا. اب دیکھیں دس گریچوٹی ہیز بین ریسیوڈ آن 1st October 2006. تو آپ ٹیکس ایئر دیکھیے فرام 1st July 2006 to 30th June 2007 دا ٹیکس ایئر از 2000. اس وجہ سے یہ گریچوٹی ٹیکس ایئر 2000 میں ہی فال کرے گی اور وہی ہمیں ریکوائرڈ. تو یہ چیک کر لینا بڑا ضروری ہے. آپ کو کوئی فگر دی جا سکتی ہے جس کا اس ٹیکس ایئر سے تعلق ہی نہ ہو, تو وہاں پر آپ کمپیوٹیشن شروع کر دیں تو دیٹ ول بی اے مسٹیک آن یور پارٹ. تو یہ میں اس لیے بار بار آپ کو بتا رہا ہوں کہ ٹیکس ایئر کا کانسیپٹ دیٹ از ویری امپورٹنٹ. جس ٹیکس ایئر میں کوئی انکم ہے اسی میں وہ ٹیکس ہو. تو یہ آپ ضرور یاد رکھیے, یہ بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ. ایڈیشنل انفارمیشن وہ آپ یہاں پر دیکھ لیجئے کہ واٹ دیٹ انفارمیشن از. بیسک سیلری وچ دیٹ پرسن ڈریو, جن کو گریچوٹی ملی ہے 360,000 rupees. In that very tax year, that is tax year 2007, 360,000 basic salary ہے. Bonuses 90,000 rupees during the tax year 2007. Those have been received and gardener has been provided and the salary paid to the gardener by the employer that is 48,000 rupees. So students, یہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ انفارمیشن ہے, یہ آپ بار بار کرتے آئے ہیں. یہاں پر صرف گریچوٹی کا ٹریٹمنٹ جو ہے اس کو آپ نے دیکھنا ہے, باقی یہ سب آپ نے پہلے سے کیا ہو. تو آپ یہ دیکھیے وہی فارمیٹ ہے جو ہم کرتے رہے ہیں سیلری میں. انفارمیشن اباؤٹ دا ٹیکس پیئر, ہو ہی از, نیم آف دا ٹیکس پیئر, ٹیکس ایئر کون سا ہے, ریزیڈینشیل اسٹیٹس کیا ہے, نیشنل ٹیکس نمبر. اس کے بعد فارمیٹ آپ کے سامنے ہے, پرٹیکولرس, ٹوٹل انکم, exempt income and taxable income. The basic salary drawn by the person that is 360,000, exempt income nil, so the taxable income is 360,000, bonus 90,000, exempt nil, so taxable 90,000, gardener 48,000 rupees,
آپ کو پرکزٹس میں بتایا تھا کہ اینی سیلری پیڈ ٹو دی گارڈنر, ٹو دی ڈرائیور, ٹو دی ڈومیسٹک اسسٹنٹ بائی دی امپلائر, دیٹ ول بی ایڈیڈ بیک ٹو دی سیلری انکم آف دی امپلائی. یہ وہی گارڈنر کی بات یہاں پر یہ ہو رہی ہے کہ گارڈنر کو سیلری پے کی بائی دی امپلائر, اس نے 48,000 پے کیا ڈیورنگ ٹیکس ایئر, وہ امپلائی کی سیلری انکم میں ایڈ بیک کر دیا گیا. So that has been added. So students, آپ کو جیسے پتا ہے کہ اپرووڈ گریچوٹی فنڈ ہم پڑھ چکے ہیں ان دا کلاس 13, that is exempt if approved by the Commissioner of Income Tax. اسی وقت وہ اپرووڈ گریچوٹی فنڈ کہلائے. A gratuity fund when approved by the Commissioner of Income Tax, that is called approved gratuity fund. تو یہ جو ہمارے پاس انفارمیشن ہے اس میں بتایا گیا ہے کہ یہ جو فنڈ ہے, یہ جو گریچوٹی ہے, that has been provided out of the fund which has been approved by the Commissioner of Income Tax. اور ہم نے دیکھا تھا کہ clause 13 of the part 1 of the second schedule, اس کے تحت if a gratuity is paid out of the approved gratuity fund, that is wholly exempt from tax. یہاں پر یہ بات ایک دفعہ پھر میں آپ کو کلیئر کر دوں کہ گریچوٹی فنڈ اس کو اسٹیبلش کرنے کے لیے the mechanism, the procedure that has been provided in 6 schedule کے اپروول آپ نے لینی, اس کی موڈیلٹیز اور رولز اور فارمز وہ آپ کو انکم ٹیکس رولز 2002 میں ملیں گے. لیکن exemption on the gratuity that you will find in the second schedule, part 1 of the second schedule, وہاں پر یہ exemptions آپ کو ملیں گی. تو exemptions are dealt with in schedule 2. 6 schedule کی جو بات ہو رہی ہے that is in relation to the approval of the gratuity fund. تو اس کو آپ انٹرمنگل مت کیجیے گا, یہ دونوں چیزیں آپ علیحدہ علیحدہ رکھیے. تو یہاں پر گریچوٹی 1 million کی that has been received by the employee during the tax year 2007, جیسا کہ آپ کو بتایا اور آپ جانتے ہیں کہ the entire amount is exempt from tax, so nothing will be added to the taxable income, that it will remain nil as far as addition is concerned on account of gratuity. تو گریچوٹی میں نوٹ 1 بھی آپ دیکھ لیجئے, وہی بات ہے جو ہم کر چکے ہیں. Now اب دیکھیے ٹوٹل taxable income that has been worked out, that is 498,000 rupees. یہ taxable income ہے. اس taxable income پر جو ریٹ آف ٹیکس ایپلیکیبل ہے اکارڈنگ ٹو دا ٹیبل, آپ ٹیبل بار بار دیکھ رہے ہیں, اب آپ کو یاد ہو گیا ہوگا کہ ٹیبل میں کہاں پر آپ نے جانا ہے اور کیسے دیکھنا ہے. So that rate which is applicable, that is 3.50%. So students, tax payable جو ہے وہ آپ نے کمپیوٹ کرنا ہے. taxable income آپ کے پاس ہے, ریٹ آپ کو پتا چل گیا ہے کہ that is 3.50%. Now you multiply the taxable income with the rate, that will be the amount of the tax which you have to pay. So tax payable, that comes to 17,430 rupees. In this case, actually we wanted to know the treatment of the gratuity. لیکن ٹیکس ایئر میں سیلری کی اور بھی بہت ساری اماؤنٹس آپ کو ملتی ہیں, تو ٹریٹمنٹ سب کا ہی ہوتا ہے, ایک ہیڈ کا یا ایک اکاؤنٹ کا ٹریٹمنٹ نہیں ہوتا. آل دی اماؤنٹس ریسیوڈ ڈیورنگ دا ٹیکس ایئر, دوز آر ٹو بی ٹیکسڈ. تو اس لیے آپ دیکھ رہے ہیں کہ گریچوٹی کے ساتھ اور باقی جو اماؤنٹس, باقی جو انکم اسے ہوئی ہے اسے بھی ہم ساتھ ساتھ لیے چل رہے ہیں. ٹیکسیبل انکم جو تھی وہ دیٹ واز 498,000. ٹیکس پیبل دیٹ از 17,430. یہ ٹیکس آپ ریٹرن کے ساتھ جب فائل کریں گے, ریٹرن کے ساتھ دس اماؤنٹ از ٹو بی پیڈ. So there is an exemption on the gratuity fund established under 6th schedule. Exemption is available under 2nd schedule. تو یہ exemption available ہے, اس وجہ سے 1 million پر there is no taxable income آپ دیکھ رہے ہیں, entire amount is exempt from tax. تو یہ ٹریٹمنٹ تھا گریچوٹی کا in case when the gratuity fund is approved by the Commissioner of Income Tax, جس کو آپ کہتے ہیں approved gratuity fund. So that would be clear to you. اب اگر کوئی ایکسرسائز ہو تو آپ خود اس کو کر سکتے ہیں. اب ہم آگے موو کرتے ہیں. نیکسٹ جو بات ہو رہی ہے, that is the treatment if gratuity approved by Central Board of Revenue. Commissioner of Income Tax is an authority of the tax. Tax authorities میں Commissioner of Income Tax کا بار بار آپ ذکر پڑھتے ہیں, سنتے ہیں
انکم ٹیکس آرڈیننس 2001 میں CIT کا بہت زیادہ ذکر ہے. بٹ سینٹرل بورڈ آف ریونیو دیٹ از دی بورڈ وچ کنٹرول the entire tax department. یہاں پر جو بات ہو رہی ہے کہ اگر کوئی اپروول سینٹرل بورڈ آف ریونیو نے دی ہے کسی گریچوٹی فنڈ کو تو وہاں پر ٹیکس ٹریٹمنٹ کیا ہوگا. So that has been provided in clause 13. clause 13 کی سب clause 3 ہے, اس میں یہ provide کیا گیا ہے کہ what will be the treatment of a gratuity which has been approved by the central board of revenue. اس سے پہلے ہم gratuity کی بات کر رہے تھے approved by the commissioner of income tax. تو اس صورت میں کیا ٹریٹمنٹ ہوگا, اس میں وہ بتا رہے ہیں first gratuity received up to rupees 200,000 is exempt. اس کے بعد بات ہو رہی ہے amount exceeding rupees 200,000 will be taxable as such. اس کو آپ سمجھ لیجئے. فار ایگزامپل آپ کو جو گریچوٹی ملی ہے that is 600,000 rupees. تو اس میں سے 200,000 rupees that is exempt. Rest of the amount, the balance amount, that is 400,000, that will be taxable and that will be added to yourself. تو یہاں پر exemption whole exemption نہیں ہے جیسے آپ نے previous 2 cases میں دیکھا, employees of the government and the employees of the corporations or the entities or the businesses whose gratuity fund is approved by the Commissioner of Income Tax. وہاں پر whole amount was exempt. یہاں پر whole exemption نہیں. یہاں پر اسٹوڈینٹس آپ دیکھ رہے ہیں the exemption is up to rupees 200,000. اس سے زیادہ اگر گریچوٹی ملے گی تو that will be taxable. ایک ایکسرسائز ہم دیکھ لیتے ہیں تاکہ اس کو آپ سمجھ لیں. ایگزامپل کے ذریعے میں نے آپ کو بتا دیا ہے, آپ آگے چلیے کہ اس کا ٹریٹمنٹ کیا ہونا چاہیے. یہاں پر آپ ایگزامپل لے لیجئے, میں نے ایک ایگزامپل دی ہے, آپ ایک اور ایگزامپل کے ذریعے اس کو دیکھ لیں. سے the gratuity received by Mr. A that is 1 million rupees اور اس کی کوئی انکم نہیں, تو وہاں پر what will be the taxable income? Gratuity is approved by the Central Board of Revenue. In this case, amount up to rupees 200,000 is exempt. So taxable income will be 800,000 rupees. 800,000 پر آپ ٹیکس کمپیوٹ کریں. اب ہم ایک اور سچویشن دیکھ رہے ہیں. ٹریٹمنٹ آف گریچوٹی not covered under any other clause of part 1 of second schedule. کوئی ایسی گریچوٹی جو کہ پارٹ 1 آف سیکنڈ اسکیجول جو کہ ایگزامپشنز کو ڈیل کرتا ہے اس میں کور نہیں ہوتی, تو اس گریچوٹی کا ٹریٹمنٹ کیا ہوگا ایز فار ایز دا پیمنٹ آف دا ٹیکس از کنسرن. تو یہ دیکھیے وہ کہتے ہیں گریچوٹی ریسیوڈ بائی این امپلائی oblique family. آپ کو پتا ہے کہ in the case of the death of a person the amount is to be paid to the legal heirs. On retirement or death shall be exempt from tax to the extent of the least of the following, not entirely and wholly exempt. یہ ایکسٹینٹ انہوں نے بتا دی ہے کہ جہاں تک ایگزامپشن اویلیبل. 2 سچویشن بتائی ہیں A اور B. A 50% of the amount receivable اور ₹75,000. ان میں سے جو بھی لیس ہوگا that will be the amount. But you can understand it cannot be more than 75,000 rupees. So maximum exemption which is available that is 75,000 rupees. If A is more than that, then 75,000 will apply. If it is less than that, then that would apply. It will not be more than 75,000 rupees. It can be less than 75,000 rupees. اس سے یہ نہ سمجھیں کہ یہ کوئی فکس ہو گیا 75,000. This is the upper limit. تو یہ ٹریٹمنٹ جو ہے if that is not covered under clause 13 جو سیکنڈ اسکیجول میں ڈفرینٹ پروویژنس ہیں اس میں کور نہیں ہوتا کوئی گریچوٹی فنڈ, تو اس کا یہ ٹریٹمنٹ ہوگا. اگر ایسی کوئی سچویشن ہو تو دس رول ول بی اپلائڈ. اب یہ رول دیٹ از ویری سمپل اینڈ یو مسٹ بی ان اے پوزیشن ٹو اپلائی دیٹ. لیکن اس میں ایک پرووائزو ہے. دس از اے سچویشن provided the conditions or the provisions laid down after that those are fulfilled and complied with. تو یہ ایگزامپشنز ہیں, لیکن یہ جو سچویشنز بتائی جا رہی ہیں
اگر یہ سچویشن پریویل کریں گی یا جو پریویل نہیں کرنا چاہیے وہ پریویل کریں گے. دیر آر ٹو ویز. They should do according to one way or they should not act according to one way. Say, کوئی پرووائزو، میں اس کی بات نہیں کر رہا. پرووائزو ایسے ہو سکتا ہے کہ ٹیکس پیئر he will pay the tax provided the income is more than 150,000. اب یہ 150,000 سے زیادہ انکم ہوگی تو وہ ٹیکس پے کرے گا. یہ پرووائزو ہم اس کو کہتے ہیں، پرووائڈڈ یہاں سے آتا ہے. تو یہاں پر کیا پرووائزوز ہیں؟ لیٹ اس سی ٹو دیٹ. یہاں پر کہا جا رہا ہے کہ ایگزیمشن ہے بٹ ان سچویشن میں ایگزیمشن نہیں ہوگی. Or the exemption is not available in the following cases, or you can say it in a better way in the following situations. 1. If gratuity is received outside Pakistan, if any gratuity is paid outside Pakistan, this provides that no exemption will be available. Next, received by a director of a company who is not a regular employee of the company. اگر کسی کمپنی کے ڈائریکٹر نے کوئی گریچوٹی کی اماؤنٹ ریسیو کی ہے اینڈ ہی از ناٹ دی امپلائی آف دیٹ کمپنی، دین ایگزیمشن انڈر گریچوٹی دیٹ ول ناٹ بی اویلیبل ٹو دیٹ ڈائریکٹر. آپ کو بتایا تھا کہ if a director of the company is working for the company as an employee, so whatever he is getting from the company, that is his salary. He will be treated under the head income from salary. اسی طرح اگر گریجویٹی مل رہی ہوگی ٹو اے ڈائریکٹر ہو از دا امپلائی تو اس کو تو ایگزیمشن اویلیبل ہے، بٹ ٹو اے ڈائریکٹر ہو از ناٹ دا امپلائی آف دی کمپنی دس ایگزیمشن از ناٹ اویلیبل ٹو ہم. یہ ٹو وے سچویشن ہے. تو یہ ڈائریکٹر وہ جو کہ امپلائی نہیں ہے اس کو ایگزیمشن نہیں. نیکسٹ، if received by a non-resident person. یہ جو exemptions کی بات ہوئی، these exemptions are available to a resident person. اب یہاں بات یہ ہو رہی ہے اگر انڈر لائن کیا کوئی جو سچویشن ہے اس کو آپ دیکھیں تو اس کا مطلب یہ بھی ہے کہ ریزیڈنٹ پرسن کو اویلیبل ہے، نان ریزیڈنٹ کوئی ایگزیمشن اویلیبل نہیں. نیکسٹ، if recipient has already received any gratuity from the same or any other employer. گریچوٹی کسی امپلائی کو مل رہی ہے لیکن وہ اس سے پہلے from the same employer or from any other employer he has received the gratuity, then exemption will not be available. If first time he is getting the gratuity, then exemption under law that will be available. If a person is getting the exemption second time, either from the same employer or from another employer, then the exemption available under law that will not be available in this case. These are the provisos جس کے تحت exemptions available نہیں. تو اسٹوڈینٹس جب آپ مین پروویژنس دیکھ رہے ہیں تو اس میں یہ پرووائڈیڈ، ہار، یہ چیز بڑی امپورٹنٹ چیزیں ہیں، ان کو بھی ذہن میں رکھنا ہے، ادروائز ہم صحیح طور پر اس پروویژن کو سمجھ نہیں سکیں. تو اس کا صحیح پرسیپشن ڈیولپ کرنے کے لیے یہ چیزیں سمجھنا بہت ضروری. ہم نیکسٹ موو کرتے ہیں کہ واٹ از نیکسٹ آن گریچوٹی. گریچوٹی میں ہم کوئی ایکسرسائز بھی کرتے ہیں. دس از دا ایکسرسائز نمبر 3 آن گریچوٹی. مسٹر اے retired on 1st January 2007. He received gratuity amounting rupees 600,000. Gratuity fund was not approved by the authorities stipulated in the ordinance. آپ کو پتا ہے the gratuity must be approved by the Commissioner of Income Tax. So it is not approved. Explain treatment of the gratuity received by the said employee under the provisions of this ordinance. تو کیا ٹریٹمنٹ ہوگا under the provisions of the ordinance، یہ ہم نے دیکھنا ہے. سب سے پہلے آپ ٹیکس ایئر دیکھیے، کس ٹیکس ایئر میں یہ اماؤنٹ ریسیو ہوئی. The date is date of receipt of gratuity, that is 1st January 2007. So this falls
under tax year 2007. 2007 का जो टैक्स ईयर है उसका पीरियड, रेलेवेंट पीरियड आप देखिए, दैट इज फ्रॉम 1 जुलाई 2006 टू 30 जून 2007. तो ये इस अकाउंटिंग पीरियड में फॉल करता है, सो इट इज इन टैक्स ईयर 2007. ये जो है नॉट अप्रूव्ड बाय एनी अथॉरिटीज. तो हमने प्रिंसिपल्स देखे थे. यू मस्ट बी रिमेम्बरिंग दैट सब क्लॉज 4 ऑफ क्लॉज 13 of part 1 of second schedule. तो वो जो हमने देखा था उसमें प्रिंसिपल क्या था? That exemption is available in such cases when fund is not approved by any authorities, that is 50% of the amount of the gratuity received, or rupees 75,000, whichever is less. So 50% of 600,000 you can calculate. वो क्या होगा जी, आप लोग ये कैलकुलेट कर लीजिए. एंड सेकंड अमाउंट इज रुपीज 75,000. तो इन दोनों में से कौन सा लेस? 50% ऑफ 600,000 दैट इज 300,000, और दूसरी अमाउंट आपके पास है 75,000. So 75,000 is the lesser of the two. So he will be entitled for an exemption of rupees 75,000. So in this case, an exemption of 75,000 will be available to him, and the balance amount of rupees 525,000, that will be your taxable income, and that will be charged to tax on the relevant rate. टेबल आप देखिएगा, उसके हिसाब से इस पर टैक्स अप्लाई करें. अब ग्रेचुइटी में हमने बहुत सारे पॉइंट्स देखे हैं, उनको सम अप कर लीजिए, फिर हम अगले हेड की तरफ मूव करते हैं. पॉइंट्स टू रिमेंबर, कौन कौन से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं ग्रेचुइटी में? ग्रेचुइटी विल बी इग्नोर्ड व्हाइल कंप्यूटिंग टैक्सेबल इनकम एंड टैक्स लायबिलिटी ऑफ ए डिसीज्ड पर्सन. डिसीज्ड पर्सन, द पर्सन हु हैज डाइड, तो वहां पर ग्रेचुइटी विल नॉट बी एडेड इनटू टैक्सेबल इनकम. दैट इज एन इम्पॉर्टेंट पॉइंट. इन केस the gratuity is received by legal heirs before retirement, the employee dies, what would happen then? पहली बात ये हुई थी कि अगर रिटायरमेंट के बाद ग्रेचुइटी किसी ने ली है, उसको एग्जेम्पशन अवेलेबल है या नहीं है, दैट विल बी इग्नोर्ड, नो अमाउंट विल बी चार्ज टू टैक्स. अब दूसरी बात ये हो रही है कि अगर ग्रेचुइटी बिफोर रिटायरमेंट एज that is received after the death of that person by the legal heirs of the deceased, then that will be charged, that will be taxable in the hands of the legal heirs of the deceased. तो यहाँ पर exemption नहीं है, जिसको आप दोबारा देख लीजिए. दिस इज एन इम्पॉर्टेंट पॉइंट, क्योंकि दोनों को आपस में मिक्स अप ना हो जाए. पहली बात तो ये है कि if the person retires and he receives the gratuity, it will be ignored. अब यहाँ ये बात हो रही है कि बिफोर रिटायरमेंट इफ ए पर्सन डाइज एंड द अमाउंट ऑफ द ग्रेचुइटी इज रिसीव्ड बाय द लीगल हेयर्स ऑफ द डिसीज्ड, उसके लीगल हेयर्स जो कि कानूनी तौर पर वरासा हैं, उन्हें वो ग्रेचुइटी मिलती है. तो दैट विल बी टैक्सेबल इन द हैंड्स ऑफ द लीगल हेयर्स हु रिसीव दैट अमाउंट. जो कानूनी वरासा वो रकम वसूल करेंगे, दे विल पे द टैक्स, और वो टैक्सेबल होगा. So that point should be clear to you. अब ये ग्रेचुइटी की बात यहाँ पर हमने ख़त्म की, बाकी हमने प्रोविजन सब इसकी स्टडी कर ली है. Now we move on to the pension. आपको पता है जनरल जो प्रोविजन है, जनरल इम्प्रेशन जो है कि पेंशन की बात हो तो आपको पता है कि रिटायरमेंट पर एम्प्लॉयज को पेंशन मिलती. ये पेंशन का कॉन्सेप्ट जो आम आदमी समझते हैं. लेकिन यहाँ पर टेक्निकल बात हो रही कि पेंशन जो है, हाउ इट विल बी चार्ज टू टैक्स, उसका टैक्स ट्रीटमेंट क्या होगा. तो ये इसलिए हम ये स्टडी कर रहे हैं यहाँ पर इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 में, हाउ अ पेंशन रिसीव्ड बाय डिफरेंट एम्प्लॉयज दैट विल बी चार्ज टू टैक्स. उनको एग्जेम्पशन होगी नहीं होगी, कैसे चार्ज किया जाएगा, ये तमाम चीजें जो हैं हम यहाँ पर स्टडी करते हैं. पेंशन is the amount received on account of past services employment.
آپ نے سروس کی ہے, امپلائمنٹ کی ہے, تو اس سروس کے طور پہ ایک پینشن ملتی ہے آفٹر ریٹائرمنٹ. اینڈ واٹ از دی ٹیکس ٹریٹمنٹ آف پینشن؟ پہلی بات ہے کہ پینشن ٹوٹلی ایگزیمپٹ. وین ایگزیمپٹ؟ if received by a citizen of Pakistan under clause 8 part 1 of second schedule, provided, اب یہاں پہ بھی پرووائزو آ گیا, as stated above, the recipient should be the citizen of Pakistan. وہ جو پرووائزو آپ نے گریچوٹی میں پڑھے تھے, that is same over here, that the recipient should be the citizen of Pakistan. اس کو یہ pension that will be totally exempt for him under clause 8. If he is not the citizen of Pakistan, then this exemption on account of any pension received will not be available. تو ان کو یہ exemption نہیں ملے. کن کن سچویشن میں پینشن ٹوٹلی ایگزیمپٹ ہے یہ بات کر رہے ہیں. یہ پرووائزو کی بات ہو رہی تھی کہ he should be citizen of Pakistan. If he is not citizen, then the exemption is not available. That proviso continues. The recipient must not be working for the same employer for any remuneration. اب یہ نہ ہو کہ ایک امپلائر کے ساتھ کام کر رہا ہے امپلائی, وہاں سے اس نے پینشن لے لی ہے, and that employer again hires him and he is working for him and getting the salary, تو یہ available exemption نہیں ہوگی. پھر جو وہ پینشن کی اماؤنٹ ریسیو کر رہا ہے that would be added to his income. تو یہاں پر exemption نہیں ہوگی. یہ provided کی بات ہو رہی ہے, proviso ہے یہ condition. پرووائزو کنٹینیو رہتا ہے یہاں پہ. ان کیس a person receives pension from more than one employer, the exemption shall be available to the higher of the pensions received by him. اب یہ بات ہے کہ پینشن ایک امپلائر کے ساتھ کام کیا, وہاں سے پینشن لی جا رہی, اس کے بعد اس نے دوسرے امپلائر کو جوائن کر لیا, وہاں سے بھی پینشن مل رہی. اب بات ٹیکس ٹریٹمنٹ کی ہو رہی, یہ نہیں کہ ان دونوں نے اس کو پینشن کیوں دی, اس کا انکم ٹیکس آرڈیننس سے کوئی تعلق نہیں. وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر دو پینشن لی جا رہی ہوں, سو ایگزیمپشن شیل بی اویلیبل ٹو دی ہائر آف دا پینشن. جو ہائر اماؤنٹ ہوگی پینشن اس پر آپ کو ایگزیمپشن کلیم کر لیں. لوور اماؤنٹ دیٹ ول بی ایڈیڈ بیک ٹو یور انکم فار دیٹ ویری ٹیکس ایئر ان وچ دیٹ پینشن از ریسیوڈ. تو یہ آپ کو کلیئر ہو چکا ہوگا کہ ایگزیمپشنز اویلیبل ہیں, لیکن ان سچویشن میں آپ کو یہ تمام کنڈیشنالٹیز دیکھنی پڑیں گی اور ان کو اپلائی کرنا پڑے گا. نیکسٹ سلائڈ پر آپ دیکھیے یہ ایگزیمپشن کیسے اویلیبل ہے. پینشن ریسیوڈ بائی ایکس گورنمنٹ امپلائیز اینڈ ممبرز آف دی آرمڈ فورسز. یہ گورنمنٹ کے امپلائیز کے لیے اور آرمڈ فورسز کے امپلائیز کے لیے, ممبرز کے لیے یہ ایگزیمپشن بتائی جا رہی ہے کہ یہ ایگزیمپشن اویلیبل. ان واٹ کنڈیشن, ان واٹ سچویشن دیز ایگزیمپشنز آر اویلیبل. تو دیکھتے ہیں کہ اسکوپ کیا ہے. اینی پینشن ریسیوڈ بائی امپلائیز آف دا فیڈرل گورنمنٹ, پروونشل گورنمنٹس, ممبرز آف دی آرمڈ فورسز آف پاکستان آر گرانٹیڈ under the rules to their families is exempt from tax under clause 9 part 1 of second schedule. Families کی بات ہوتی ہے, legal heirs کی بات ہوتی ہے. یہ in case of the death the pension will be given to the legal heirs and the families of the deceased, whether it is received by those employees or in case of death by the family, that is exempt. یہ انہوں نے بتا دیا ہے. فیڈرل گورنمنٹ, provincial government, members of armed forces, ان کی جو پینشن ہے that is totally exempt from tax, that will not be added back to the income. تو یہ آپ کو کلیئر ہے, یہ دیکھتے جائیے. اس میں بس دیکھنے کی جو زیادہ امپورٹنٹ بات ہے وہ یہ کہ آپ کو پرووائزوز کا, کنڈیشنز کا, ان کا پتہ ہونا چاہیے تاکہ ان کو آپ اپلائی کر سکیں ان دا گیون سچویشن. ابھی پینشن میں کلازز 8, 9, 12, 16, 17 of the part 1 of the second schedule یہ ڈیل کرتی ہیں پینشنز. ایکچوئل کلازز کیا ہیں, وہ کلازز آپ کے سامنے ہیں. ان کلازز کو آپ نے اسی طرح اپلائی کرنا. کلاز 8 جو ہم پہلے بات کر چکے ہیں, how does it read? Any pension received by a citizen of Pakistan from a former employer other than where the person continues to work for the employer or an associate of the employer
provided that where the person receives more than one such pension, the exemption applies only to the higher of the pensions received. یہی بات جو ہم اب کر رہے تھے اس کو کلوز 8 نے کیسے ڈسکرائب کیا ہے وہ آپ کے سامنے ہے، تاکہ ان ورڈنگس کو، ان ٹرمینالوجیز کو، اس لینگویج کو آپ سمجھ سکیں، کیونکہ آپ نے بکس میں اس لینگویج سے ہی آپ نے کنفرنٹ کرنا ہے، تو باقی وہ آپ کو سمجھانے کے لیے آسان انداز میں بتا دیا جاتا ہے کہ اس نے کیا دیا. کلوز 9 آف دی پارٹ 1 آف کیجوئل، یہ بھی ایگزامپشنس کی بات ہو رہی ہے آن اکاؤنٹ آف پینشن. کلوز 9 ہاؤ ڈز اٹ ٹریٹ اینی پینشن received in respect of the services rendered by a member of the armed forces of Pakistan, of federal government or a provincial government. Sub clause 2, granted under the relevant rules to the families and dependents of the public servants or members of the armed forces of Pakistan who died during service. Clause 12 کی طرف ہم موو کرتے ہیں. Any payment in the nature of commutation of pension received from government or any pension scheme approved by Central Board of Revenue for the purpose of this clause. یہاں میں آپ کو یہ بتاتا چلوں what is meant by commutation of pension. پینشن آپ کو مل جاتی ہے، پینشن پر منتھ کے حساب سے آپ نے لینی ہوتی ہے. سے کمیوٹیشن کی میں آپ کو بات کہ آپ نے کہ پینشن 10,000 روپیز، کہتے آپ کی پینشن ہم کمیوٹ کر دیتے ہیں فار دی نیکسٹ 10 ایئرس، اس کا 50% جو ہے وہ آپ کو لم سم دے دیتے. سو انڈر رولس جو اماؤنٹ آپ کو لم سم دے دی جاتی ہے، اگر 50% کمیوٹیشن آپ اویل کر رہے ہیں، اس کا مطلب ہے in the coming months you will not receive rupees 10,000, you will receive pension amounting rupees 5,000، کیونکہ 50% پینشن جو ہے وہ آپ نے کمیوٹ کروا لی ہے، وہ ان لم سم آپ نے لے لی. تو یہ کمیوٹیشن آف پینشن ہے. تو اگر کمیوٹیشن آف پینشن میں آپ کو کوئی اماؤنٹ لم سم میں ملی ہے، دیٹ شیل آلسو بی ایگزیمپٹ فرام ٹیکس، وہ ٹیکسیبل انکم میں شامل نہیں ہوگا. تو یہ اس کے بارے میں بتا رہا ہے whether it is received from government or under a pension scheme which is approved by the Central Board of Revenue. In both cases that is exempt from tax, that income is exempt from tax. اب clause 16 پینشن کے بارے میں ہی ایگزامپشن کی بات ہی ہو رہی. Any income derived with the families and dependents of the shaheeds belonging to the Pakistan Armed Forces from the special family pension, dependents pension اور children allowance. یہ allowance ہے پینشن کا، فیملی پینشن، ڈپینڈنٹس پینشن اور چلڈرنز الاؤنس. اس میں اگر کوئی اماؤنٹ وصول ہو رہی ہے ایز پینشن، that is also exempt from tax. Next, clause 17. Any income derived by the families and the dependents of the shaheed belonging to the civil armed forces, that was the armed forces of Pakistan, this is civil armed forces of Pakistan, to whom the provisions of the joint services instructions number this, یہ rules بتا رہے ہیں, belong to the Pakistan armed forces from any like payment made to them. تو یہ جو پیمنٹس اگر ہوں گی ٹو دا شہیدز آف دا سول آرمڈ فورسز، ان کی جو پینشن ہوگی دیٹ وڈ آلسو بی ایگزیمپٹ فرام ٹیکس. تو یہ پینشن کے بارے میں ہم نے بات کی. اب ہم پینشن پر ایک ایکسرسائز کر لیتے. مسٹر اے ریٹائرڈ آن 1 January 2007 and thereafter joined a private company. Other information and data for the year, by year means tax year 2007, is given here under compute taxable income and tax thereon for tax year 2007. تو اسے دیکھیے اسٹوڈینٹس، باقی چیزیں تو وہی ہیں، پینشن کے آپ رولز دیکھ چکے ہیں. ہاؤ دوز رولز آر ٹو بی اپلائڈ، یہ آپ کا ٹیسٹ ہے، یو ہیو ٹو سی ٹو دیٹ. تو یہاں پر ایکسرسائز میں سیلری دی ہوئی ہے 600,000، پینشن وچ ریسیوڈ دیٹ از 300,000. اب اس میں آپ نے دیکھنا کیا ہے، ٹیکسیبل انکم آپ نے کمپیوٹ کرنی.
اب یہاں پر پینشن جو 300,000 ہے that is exempt from tax, and the amount which is taxable, that would be 600,000. Pension from ex-employer is exempt under clause 17 part 1 of the second schedule, that is exempt from tax. So 600,000 rupees that will be charged to tax in this case. باقی ٹیکسیبل انکم ہے, اس کی کمپیوٹیشن ہے, وہ آپ کرتے رہیں, اس میں میرا خیال اب آپ کو کوئی پرابلم نہیں ہونا چاہیے. ٹیکسیبل انکم 600,000 ہے. اگر آپ نے ٹیکس کی کمپیوٹیشن کرنی ہے تو یو ول گو, بیکاز ہی از اے سیلریڈ پرسن, تو جو ٹیبل آپ کو بتایا گیا سیلریڈ پرسن کا, یو ول ریفر ٹو دیٹ ٹیبل. تو وہاں پر آپ کو جو ریٹ ملے گا دیٹ ول بی 6%. سو یو ملٹیپلائڈ 600,000 taxable income with 6%, and resultant amount would be rupees 36,000. So یہ 36,000 rupees that will be the tax which you have to pay. یہ taxable income ہے مسٹر اے کی, وہ اس کو پے کرنی پڑے گی with the return. یہ جو بھی ہم نے اسٹڈی کیا ہے آپ کو یہ پتا ہونا چاہیے کہ کون سی پینشن جو ہے وہ ٹیکسیبل ہے, کون سی ایگزیمپٹ ہے. یہ اگر آپ کو تمام پرنسپلز اور کلازز جو ہیں یہ آپ کو پتا ہوں گی تو ریسٹ از ویری ایزی. باقی تو وہ سیلری کی باقی جو بھی اماؤنٹس ہیں جو ہم کرتے رہے ہیں, بہت ساری ایکسرسائزز کی ہیں, وہی پروسیجرز ہیں, وہی ریٹس ہیں, وہ آپ اس کو کمپیوٹ کر سکتے ہیں. یو ول ناٹ فیس اینی ڈیفیکلٹی. Let us see the pension granted to the injured or disabled person. Pension granted to a public servant or personnel of the armed forces on injuries or both disability, and to the families and dependents of the shaheed belonging to the civil or Pak armed forces, those will be exempt from tax. یہ ہم پہلے دیکھ چکے ہیں, یہ exemption جو ہے available. یہ اس کی citation ہے that we have already seen. Computation کا ہم دیکھ چکے ہیں کہ that is also exempt from tax. یہ commutation of pension that I have already told you, یہ اس کی citation ہے that you can read. تو اس میں ڈیٹیل میں جانے کی کوئی ضرورت نہیں. ایکسرسائز دیکھ لیجئے, کمیوٹیشن آف پینشن. کمیوٹیشن میں نے آپ کو بتایا تھا کہ کمیوٹیشن یہ ہے کہ لم سم پینشن آپ ریسیو کر لیتے. تو اس پر آپ ایکسرسائز دیکھیے. مسٹر اے, a government servant, retired on 1st December 2006 and received rupees 900,000 as commutation of pension. Compute taxable income for tax year 2007. کمیوٹیشن آپ کو بتایا تھا, یہاں پر انکم کو کمپیوٹ کرنے کے لیے اب یہاں پر دیر از اونلی ون انکم گیون اینڈ دیٹ از کمیوٹیشن آف پینشن. اگر اس کے علاوہ اور انکمز ہوتی تو ان کو آپ ایڈ کر لیتے. ناؤ یو ہیو اونلی ون انکم اینڈ دیٹ از فرام کمیوٹیشن آف پینشن. تو یہ جب انفارمیشن اور ڈیٹا اویلیبل ہے, اس میں یہ ہے کہ دس اماؤنٹ is exempt from tax under clause 12 of part 1 of second schedule. Since it is entirely exempt, so nothing taxable, no amount of tax is to be paid. So this is what we know about the commutation and how we can do that. جو آپ نے کرنا ہے that's very simple. یہاں پر کرنے کی جو بات ہے وہ کوئی یہاں پہ کمپیوٹیشن کا پرابلم نہیں ہے, کوئی اکاؤنٹنگ کا پرابلم نہیں ہے. آپ سمیشنز کر سکتے ہیں, اپلائی کر سکتے ہیں, ان کو آپ ملٹیپلائی کر سکتے ہیں. یہ پرابلمز آپ کے لیے نہیں. آپ کے لیے پرابلم یہ ہوگا کہ ان اے گیون سچویشن کون سی پروویژن آف لا اپلائی کرنا ہے. تو آپ ان کو اچھی طرح یاد کیجئے, اب اور کوئی آپ کو پرابلم نہیں ہوگا. اس کے بعد یہ ایکسرسائز ہے آن دا لمپ سم پیمنٹس ریسیوڈ. پہلے بھی ہم نے لمپ سم کی بات کی تھی, تو یہ ایکسرسائز آپ دیکھ لیجئے. اور اس ایکسرسائز کو میں چاہوں گا کہ آئی ہیو آلریڈی ٹولڈ یو دا پرنسپل, کہ آپ اس کو ایز ہوم ورک اس کو کیجئے گھر پہ. نہیں ہوگا تو نیکسٹ لیکچر میں وی ول ڈسکس اٹ. مسٹر اے ریسیوڈ rupees 1,500,000 on opting for golden handshake in the tax year 2007. He received total income amounting rupees 600,000 as salary during the said period. Salary he received that is 600,000
and golden handshake payment, that is 1,500,000. Rate of tax for the preceding 3 tax years was, preceding last 3 tax years, 20%, 15% and 10%. Compute taxable income and tax thereon for tax year 2007. یہ میں آپ کو بتا چکا ہوں. جو پرنسپل جو آپ نے اپلائی کرنا ہے, آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ مسٹر اے کو یہ پریفریبل ہے کہ وہ ریٹ آف ٹیکس آف دا کرنٹ ٹیکس ایئر وہ اپلائی کرے, یا اس کو یہ پریفریبل ہے کہ وہ ریٹ آف ٹیکس اپلائی کرے جو کہ لاسٹ 3 ایئرس کا ایوریج ریٹ تھا. ناؤ دس از ٹو بی ورکڈ آؤٹ. یہ آپ کی ایکسرسائز ہے, آپ نے اس کو کرنا ہے. تو اب آپ کے لیے ہے, آپ یہ ورک آؤٹ کر کے بتائیں گے کہ whether it is preferable for Mr. A to adopt the rate, the average rate of the last 3 years or to adopt the current rate of tax. وہ کون سا اس کو بینیفیشیل ہے وہ اڈاپٹ کر سکتا ہے, لا پرمٹس ہم. اب آپ نے ورکنگ کر کے یہ سب کچھ بتانا ہے. تو گریچوٹی پر, پینشن پر ہم نے کافی ڈیٹیل سے دیکھا, کچھ ایکسرسائزز بھی کی. اب ان پروویژنس کو یاد کرنا یہ آپ کا کام ہے, یہ آپ ضرور کیجئے گا اور یہ ایکسرسائز بھی کیجئے گا. ٹل نیکسٹ لیکچر, اٹ از خدا حافظ. Thank you very much. Inshallah, we shall meet in the next lecture.